السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، جو عنوان ہے وہ ہے سفر القطاری۔ ساتھیوں، سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے اسباق میں، ہمارے کلاس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کیجیے، اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ دو چیزیں بہت اہم ہیں ہمارے کلاس میں، ہمارے اسباق میں۔ وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم آپ کو آسان اور سہل اردو زبان میں ترجمہ کراتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ الفاظ معنی A to Z لکھواتا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی تعبیر ہے، اس کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتلاتا ہوں کہ عام طور پر روزمرہ کی بول چال اور روزمرہ میں آپ استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر مشتمل یہ کتاب علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جس میں آپ کے روزمرہ کے استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ اگر آپ ایک اچھا ادیب بننا چاہتے ہیں، عربی زبان میں مہارت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کتاب کو صحیح سے پڑھیں، اس کے الفاظ معنی کو یاد کریں، اور ان چیزوں کو آپ ضرور اپنی زندگی میں لائیں، اس کو استعمال کریں، تاکہ آپ جلد سے جلد عربی زبان میں مہارت پیدا کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر القطاری، ٹرین کا سفر۔ ہم میں سے اکثر ساتھی ٹرین کا سفر کرتے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں تو بوگی کی عربی کیا ہے، ٹکٹ کی عربی کیا ہے، پلیٹ فارم کی عربی کیا ہے، اسٹیشن کی عربی کیا ہے، گارڈ کی عربی کیا ہے، ٹی ٹی کی عربی کیا ہے، اسی طرح دیگر چیزوں کی عربی کیا ہے۔ اگر یہ سبق ہم صحیح سے پڑھ لیے، اس کے الفاظ معنی کو یاد کر لیے، تو پھر دوست آپ یقین جانیے کہ آپ بہت جلد انشاء پرداز اور عربی ادیب بن جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر القطاری کی ٹرین کا سفر۔ قطار کی جمع قطر، ریل گاڑی، ٹرین۔ لا انسا سفر الاول، میں اپنے پہلے سفر کو نہیں بھولا ہوں۔ لا انسا واحد متکلم کا صیغہ ہے اور لا نافیہ کا ہے۔ سفر جمع اسفار، سفر۔ سفر مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، اور الاول سفر مضاف کی صفت ہے۔ اس طرح سے ہو جائے گا انسا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ۔ میں اپنے پہلے سفر کو نہیں بھولا ہوں۔ علمت انی مسافر بکرۃ مع امی و اخوتی، مجھے معلوم ہے کہ میں اپنی امی اور اپنے بھائیوں کے ساتھ صبح سویرے سفر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، علمت یہ فعل ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ فعل مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علمت فعل بفاعل، ان حرف مشبہ فعل یا ضمیر ان کا اسم، مسافر ان کی خبر، اور حرف مشبہ فعل کا اعراب جانتے ہیں کہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے، مسافر اس کی خبر۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ مل کر کے علمت کا مفعول بن جائے گا۔ ترجمہ دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ میں صبح سویرے اپنی امی، اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر کرنے والا ہوں۔ فاستيقظت قبل السحر، تو میں سحر سے پہلے بیدار ہو گیا، یعنی سحری کا وقت ہوتا ہے وہی صبح، آپ سحری ترجمہ کر لیجئے۔ میں سحر سے پہلے بیدار ہو گیا۔ وبقيت انتظر ساعة السفر، اور میں سفر کے وقت کا انتظار کرنے لگا۔ واستيقظ اہل البیت مبکرین، اور گھر والے صبح سویرے بیدار ہوئے۔ مبکرین صبح سویرے، گھر والے صبح سویرے بیدار ہوئے۔ وصلینا الصبح، اور ہم نے صبح کی نماز پڑھی، یعنی فجر کی نماز پڑھی۔ وجاء عمی، اور میرے چچا آئے۔ وبدت فی البیت حرکۃ واصوات، اور گھر میں حرکت یعنی آوازیں، ادھر ادھر کی آوازیں تیز ہونے لگی۔ بدأ یبدو بدن کی شروع ہونا ہے، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے حرکت اور آوازیں تیز ہو گئی یا شروع ہو گئی۔ وبدت فی البیت حرکۃ واصوات، گھر میں حرکت اور آوازیں تیز ہو گئی۔ ھذا یجری، یہ دوڑ رہا ہے۔ وذالک یلوف، وہ سمیٹ رہا ہے۔ الفراش، بستروں کو یہ پھکار رہا ہے۔ وذالک یجیب، اور وہ جواب دے رہا ہے۔ یعنی کس طرح کی حرکتیں اور آوازیں ہونے لگی، تو اس کی تفسیر اور توضیح کر رہے ہیں کہ اس طرح سے یہ دوڑ رہا ہے۔ وذالک یلوف، وہ بستر لپیٹ رہا ہے۔
لف یلف لفن کیا معنی بستر لپیٹنا، وذالک یلف الفراش وہ بستر لپیٹ رہا ہے، وذالک وہذا ینادی یہ آواز دے رہا ہے، نادا ینادی مناداتن کے معنی پکارنا آواز دینا، وذالک یجیب اور وہ جواب دے رہا ہے، اجاب یجیب اجابتن کے معنی جواب دینا، والعم یغضب اور چچا غصہ ہو رہے تھے، ویستعجل اور جلدی کر رہے تھے، استعجل یستعجل استعجال کے معنی جلدی کرنا، والوالد قائم یأمر وینہا اور والد محترم کھڑے ہو کر حکم دے رہے تھے اور منع کر رہے تھے، امر یأمر امرا حکم کرنا، نہا ینہا نہیں ینہا نہیں کے معنی منع کرنا روکنا، اور والد کھڑے ہو کر حکم کر رہے تھے اور منع کر رہے تھے، وَيَغْضَبُ وَيُرْشِدُ غصہ ہو رہے تھے اور رہنمائی کر رہے تھے، ارشد یرشد ارشاد رہنمائی کرنا، والخادم یہیئ الزاد اور خادم زاد راہ تیار کر رہا تھا، ہیئ یہیئ تہیئا کے معنی تیار کرنا، الزاد کے معنی زاد راہ یعنی سفر میں کھانے پینے کی جو چیزیں لے کر جاتے ہیں اسے زاد راہ کہتے ہیں، حتی کان وقت الخروج من البیت یہاں تک کہ گھر سے نکلنے کا وقت آیا، وقرب میعاد القطار اور ٹرین کا وقت قریب آ گیا، میعاد القطار کے معنی ٹرین کا وقت، اور قرب یقرب قرابتن کے معنی قریب ہونا، اور ٹرین کا وقت قریب ہو گیا، جاءت مرکبتان فرکبناہما مرکبتن جا مراکب سواری گاڑی یعنی جو وہ گاڑی جو کرایہ پر لیتے ہیں، رکیب یرکبو رکبان کے معنی سوار ہونا، دو گاڑی آئی اور ہم سب ان دونوں پر سوار ہو گئے، فرکبناہما تو ہم ان دونوں پر سوار ہو گئے، ہما کی ضمیر مرکبتانی اور نا کی ضمیر وہ تمام لوگ ہیں، وسلمت علی ابی اور میں نے اپنے ابو کو سلام کیا، سلم یسلم تسلیما علی صلی کے ساتھ سلام کرنا، فودعنی ودع یودع تودیعا کے معنی چھوڑنا رخصت کرنا، وتودیع فودعنی تو اس نے مجھ کو رخصت کیا یعنی کہ مجھے الوداع کہا، ودعا لی اور مجھے دعا دی، ووصلنا الی المحطۃ اور ہم لوگ اسٹیشن پہنچے، محطۃ جا محطات اسٹیشن، فاخذ الحمالون الحوائج والمتاع، حمالون جمع حمالون کلی، اور کلی لوگ تو ضروریات کی چیزیں اور سامانیں اٹھانے لگے، الحوائج ضروریات کی چیزیں، والمتاع کے متاع جمع امتۃ سامان، اب آپ الحوائج والمتاع کا ترجمہ کر لیجئے ساز و سامان، کلی ساز و سامان اٹھانے لگے، وکانت ایام الشتاء اور ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، فکانت الفرش کبیرۃ اور بستر بہت زیادہ تھے، فراش جمع فروش کے معنی بستر، وذهب عمی میرے چچا آئے، فاشترى تذاکر القطار اور وہ ٹرین کا ٹکٹ خریدے، تذکرۃ جمع تذاکر کے معنی ٹکٹ، وسألت عمی عن النول فقال اور میں نے چچا سے قیمت کے بارے میں پوچھا یعنی ٹکٹ کی قیمت کے بارے میں سوال کیا، دیکھیں النول لکھا ہے آپ کے حاشیے میں اجر السفینہ یعنی قیمت، وسألت عمی عن النول میں نے اپنے چچا سے قیمت کے بارے میں ٹکٹ کی قیمت کے بارے میں پوچھا، فقال کہا ان النول 3 روپیات ٹکٹ کا جو کرایہ ہے وہ ہے 3 روپے، النول کا ترجمہ کرایہ کر لیجیے، ٹھیک ہے، ان النول کرایہ 3 روپیات 3 روپے ہے، وربیۃ ونصف لک اور تمہارے لیے 1.5 روپے ہے، دیکھیے کتنی اچھی تعبیر ہے، ربیۃ 1 روپے ونصف آدھا یعنی 1.5 روپے، تمہارا کرایہ 1.5 روپے ہے، وقلت لعمی میں نے اپنے چچا سے کہا اعطنی تذکرتی آپ مجھے میرا ٹکٹ دے دیجیے، آتا فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ، آپ مجھے میرا ٹکٹ دے دیجیے، تذکرۃ جمع تذاکر ٹکٹ، فقال عمی میرے چچا نے کہا انک تضیع تذکرتک تم اپنے ٹکٹ کو ضائع کر دو گے یعنی کھو دو گے، ضیع یضیع تضیع کے معنی کھونا ضائع کرنا، فقلت میں نے کہا لا نہیں، ساحافظ علی تذکرتی انشاءاللہ میں قریب اپنے ٹکٹ کی حفاظت کروں گا انشاءاللہ، فاعطانی تذکرتی ووضعتها عندی تو انہوں نے مجھے میرا ٹکٹ دے دیا اور میں نے اس کو اپنے پاس رکھا، دخلنا المحطۃ فرأینا یہاں پہ محطت لکھا ہے لیکن محطت ہوگا کیونکہ یہ دخلنا کا مفعول ہے، ہم لوگ داخل ہوئے اسٹیشن پہ، فرأینا
رجالن کثیرن، تو ہم نے بہت سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا، فرعین ہم نے دیکھا رجالن کثیرن بہت سے مردوں کو، ونساء واطفالا اور بہت سی عورتوں اور بچوں کو دیکھا، ورأینا زحاما شدیدا اور ہم نے سخت بھیڑ دیکھی، ہم نے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی، زحاما شدیدا بہت زیادہ بھیڑ، ہم نے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی، وسمعنا اصوات الناس ہم نے لوگوں کی آواز سنی، والاطفال اور بچوں کی آواز سنی، وصیحۃ الحمالین اور کولیوں کی چیخ و پکار کو ہم نے سنی، وصفیر القاطرۃ اور انجن کی سیٹی کی آواز ہم نے سنی۔ دیکھیے القاطرۃ کے معنی انجن، اور صفر یصفر صفیرن کے معنی سیٹی بجانا، تو یہاں پہ ہم ترجمہ کر لیں گے، پھر سے دیکھ لیجئے، وسمعنا اصوات الناس والاطفال وصیحۃ الحمالین وصفیر القاطرۃ، آپ کو سب کا الفاظ میں لکھا دیں، ترجمہ دیکھیے، ہم لوگوں نے لوگوں بچوں کی آوازوں کو سنا، اور ہم لوگوں نے کلیوں کی آوازوں کو سنا، اور ہم نے انجن کی آواز کو یا انجن کی سیٹی کو سنا۔ جب کو لگا دیں گے تو سنا ہو جائے گا، اگر کو نہیں لگائیں گے تو پھر سنی ہو جائے گا۔ اس طرح سے ہم نے لوگوں اور بچوں کی آواز سنی، ہم نے کلیوں کی چیخ و پکار کو سنی، اور چیخ و پکار کو جب لگا دیں تو سنا، اگر چیخ و پکار سنی، کو نہیں لگائیں گے تو سنی، کیونکہ مؤنث ہے، وصفیر القاطرۃ اور انجن کی سیٹی سنی۔ وکان قطارنا متأخرا اور ہمارا جو کہ ہماری ریل گاڑی یا ہماری گاڑی تو لیٹ تھی، متأخرا میں لیٹ کر لیجئے، فذهبنا الى المنظرة وجلسنا قليلا، منظرۃ کی معنی آپ لکھ لیجئے ویٹنگ روم، فذهبنا الى المنظرة تو ہم ویٹنگ روم گئے، وجلسنا قليلا اور ہم تھوڑی دیر بیٹھ گئے، ثم جئت الى الرصيف میں پلیٹ فارم آیا، رصیف کے معنی پلیٹ فارم، دیکھیں آپ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے رصیف جمع رصیفۃ کے معنی پلیٹ فارم، مکان مرتفع یا اونچی جگہ یعنی پلیٹ فارم، تو میں پلیٹ فارم آیا لأرى تاکہ میں دیکھوں هل جاء القطار کیا ٹرین آئی، ثم رجعت الى المنظرة پھر میں ویٹنگ روم لوٹ گیا، وبعد قلیل تھوڑی دیر بعد جاء القطار ٹرین آئی، فخرجنا من المنظرة ہم ویٹنگ روم سے نکلے، منظرۃ کے نا ویٹنگ روم، ہم ویٹنگ روم سے نکلے، وقام الناس کلہم علی الرصیف اور تمام لوگ، کلہم یہ تاکید الناس کی، اور تمام لوگ علی الرصیف پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، ووقف القطار اور ٹرین کھڑی تھی، ونزل اناس ورکب اناس ورکبنا بہت سارے لوگ اترے اور کچھ لوگ سوار ہوئے اور ہم لوگ بھی سوار ہوئے، یعنی اس وقت کا جو منظر تھا وہ بیان کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ اترے اور بہت سے لوگ سوار ہوئے تو ہم بھی سوار ہوئے، وکنت اطل من القطار اور میں ٹرین سے جھانک رہا تھا، اطل یطل اطلالا کے معنی جھانکنا، میں ٹرین سے جھانک رہا تھا، وارى المناظر اور میں منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا، مشاہدہ ترجمہ کر لیجئے، وارى المناظر اور میں منظر کا مشاہدہ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، وكان الزحام شديدا اور بھیڑ بہت زیادہ تھی، فی القطار ٹرین میں، وجاء الباعث وجعل الناس يشترون ويأكلون، وجاء الباعث بائع جو باعث بیچنے والے آئے، وجعل الناس يشترون لوگ خریدنے لگے، ويأكلون اور کھانے لگے، واشترى بعض الناس من الباعث ہدایا اور بعض لوگ تو بیچنے والے سے ہدایہ خریدے، تو تحائف خریدے، لاصدقائهم واقاربهم اپنے دوستوں کے لیے اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے۔ پھر سے ترجمہ دیکھیے، واشترى بعض الناس من الباعث بعض لوگوں نے بیچنے والے سے خریدا، ہدایہ یعنی ہدیہ، تحفہ، تحائف، لاصدقائهم واقاربهم اپنے دوستوں اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے۔ بعد قلیل تھوڑی دیر کے بعد، سفر امین القطار گارڈ نے سیٹی بجائی، امین القطار کہتے ہیں گارڈ کو جو بوگی کے سب سے پیچھے رہتے ہیں، اسے امین القطار، گارڈ نے سیٹی بجائی، وہز العلم الاخضر اور انہوں نے ہری جھنڈی دکھائی یا ہری جھنڈی کو انہوں نے ہلایا، فاسرع الناس لوگوں نے جلدی کی، ودخلوا فی القطار اور وہ لوگ ٹرین میں داخل ہو گئے، سوار ہو گئے، وتحرکت القاطرۃ انجن نے حرکت کی، وسار القطار اور ٹرین چل پڑی، سارے سر چلنا، تحرک میں حرکت کرنا، القاطرۃ انجن،
ودخل نقاب فی عربتنا، اور ٹیٹی ہماری بوگی میں داخل ہوا۔ نقاب ان کے ٹیٹی، عربتن کے بوگی، ٹیٹی ہمارے ڈبے میں داخل ہوا۔ فنقب تذاکرنا، تو انہوں نے ہمارے ٹکٹ کو چیک کیا۔ نقب ینقب، نقبن کے چیک کرنا، تو اس نے ہمارے ٹکٹ کو چیک کیا۔ وردہا الینا، اور اس کو ہمیں لوٹا دیا، پھر اس ٹکٹ کو ہمیں واپس کر دیا۔ وفی الطریق تغدینا بالزاد، اور راستے میں ہم نے زاد راہ کو کھایا، یعنی راستے میں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ وَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا وَحَمِدْنَا اللَّهَ، ہم نے کھایا پیا اور اللہ کی تعریف ہم نے بیان کی۔ وَلَمْ يَزَلْ يَقِفُ الْقِطَارُ عَلَى الْمَحَطَّاتِ، دیکھیے ترجمہ، اور ٹرین برابر اسٹیشنوں پر رکتی رہی۔ وَلَمْ يَزَلْ، برابر، يَقِفُ الْقِطَارُ، اور ٹرین رکتی رہی، علی المحطات، اسٹیشنوں پر۔ وَيَسِيرُ، اور چلتی رہی، حتیٰ وصل وقت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ پہنچا۔ فتوضأنا بسرعة، ہم نے جلدی سے وضو کی علی محطۃ، کہاں پہ؟ ہم نے جلدی سے وضو کی کہاں پر؟ علی محطۃ، اسٹیشن پر۔ فتوضأنا، تو ہم نے جلدی سے وضو کیا، علی محطۃ، اسٹیشن پر۔ وصلینا صلاۃ السفر، اور ہم نے صلاۃ سفر، یعنی ہم نے سفر کی نماز پڑھی۔ وصلینا صلاۃ السفر، ہم نے سفر کی نماز پڑھی۔ صلینا الظہر، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، رکعتین، 2 رکعت۔ وسلمنا، اور ہم نے سلام پھیرا۔ سلم یسلم تسلیم کے سلام پھیرنا۔ وصفر امیر القطار، گارڈ نے سیٹی بجائی۔ فرکبنا سریعا، تو ہم جلدی سے سوار ہو گئے۔ وقال عمی، اور میرے چچا نے کہا، لو کان القطار للمسلمین، اگر ٹرین مسلمانوں کا ہوتا، لکان فیہ مکان للوضوء والصلاۃ، تو اس میں وضو اور نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ ہوتی، نؤذن فیہ، جس میں ہم اذان دیتے، ونصلی جماعۃ، اور ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے۔ وفی العصر، اور عصر کے وقت، وصل القطار الی محطنا، ٹرین ہماری اسٹیشن پہنچی۔ وکنت اطل من النافذۃ، اور میں کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ نافذۃ جمع نوافذ، کھڑکی، اور میں کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ فرأیت ہاشما، تو میں نے ہاشم کو دیکھا، وسعیدا، سعید کو دیکھا، علی الرصیف، پلیٹ فارم پر، تو میں نے ہاشم اور سعید کو پلیٹ فارم پہ دیکھا۔ وعرفتہما، اور میں ان دونوں کو پہچان لیا۔ وسلمت علیہما، میں نے ان دونوں کو سلام کیا۔ وسلم علیہ، تو ان دونوں نے مجھے بھی سلام کیا۔ ووصلت الی قریتی، میں اپنے گاؤں پہنچا۔ وقابلت اصدقائی و اخوانی، میں اپنے دوستوں، اپنے بھائیوں سے ملا۔ قابل یقابل مقابلۃ، مقابلہ کرنا، ملاقات کرنا، اور میں نے اپنے دوستوں اور اپنے بھائیوں سے ملاقات کی۔ وجعلت احدثهم حدیث البلد، اور میں ان سے شہر کے بارے میں بات چیت کرنے لگا۔ دیکھیے اردو ترجمہ دیکھیے، وجعلت احدثهم حدیث البلد، اور میں ان سے شہر کے بارے میں بات چیت کرنے لگا۔ حدث یحدث، تحدیث، بات کرنا، اور ہم کی ضمیر لوٹ رہی ہے ان کے دوست کی طرف۔ وأخبرهم بعجائبہ، اور میں ان کو ان کے عجائب کے بارے میں بتانے لگا، یعنی جو چیزیں انہوں نے دیکھی تھی ان تمام چیزوں کے بارے میں ان کو بتلانے لگا۔ وأحکی لہم، اور میں ان سے وہ تمام چیزیں بیان کرنے لگا، ما رأیت فی السفر، جن کو میں نے سفر میں دیکھا تھا۔